الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام تمام علماء کرام و اہل اسلام ماشاءاللہ بڑی محبت نال مسجد وچ تشریف فرمایا ہوئے ہو اللہ آپ دا بیٹھنا قبول فرمائے جنہ دوستاں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں نے اس دی برکت و خیر عطا فرمائے وہ کون نے جنہ کروائی ہے محفل اچھا سارے پنڈ والے نے مشترکہ تھا اللہ بھائی صاحب نے برکت عطا فرمائے عرض ہے کہ آپ سب احباب بڑی محبت نال آندے ہو اور تشریف فرما ہوندے ہو مسائل سمجھ دے ہو عمل کوئی نہ کر دے ایسا ہی ہے نا ہاں چسکے لے لیندے ہو تے کار ٹوٹ جاندے ہو اور بالخصوص جڑے فرقہ وارانہ مسائل ہیں انہوں تے ساڑی قوم بڑا دلچسپی رکھ دی ہے کوئی زیادہ ذہن فرقہ وارانہ مسائل وچ بڑا تیز چلتا ہے اور عمل دی طرف اسی مائل نہیں ہوندے مثلا میں مثال دیندہ ہونا کہ اس مسجد دے باہر شیعہ سنی نوجوان کھڑے ہو کے زور ٹائم اختلاف شروع کر دینے
ہاتھ بننے نے کہ چھڑنے نے. اس پنڈ میں شیعہ بھی بڑے نے, سنی بھی ہے نا, بلکہ شیعہ زیادہ نے اور سنی تھوڑے نے. وہ اختلاف شروع کر دیں کہ لو جی ہاتھ بننے نے کہ چھڑنے نے. زور دی اذان ہو جاندی, موڑ دیگر ہو جاندی, پھر شام ہو جاندی. انہاں دی بحث جاری ہے کہ بننے نے کہ چھڑنے نے. تے مسیتے کوئی نہیں آئے, نہ بنن والے تے نہ چھڑن والے. یعنی اسی اس چیز تے باس کر رہے ہیں جہاں سانو کوئی فائدہ نہیں, جہاں فائدہ ہونا سی وہ نہیں کر رہے. تو دوستو اور عزیزو, اصل چیز تے با عمل ہونا ہے. اگر کوئی مولا علی فالو کرتا سی ان چاہیدہ علی ورگا بندا نہیں بنیا, اور اگر کوئی صدیق اکبر نو فالو کرتا سی ان چاہیدہ صدیق اکبر ورگا بندا نہیں بنیا. عمل تو ساڈی قوم دور ہے بالکل. تو اسی طرح چونکہ میں آیا تو بچیاں میں نے یہ دسیا ہے کہ جی سانو یہ مسئلہ تسی سمجھانا ہے, تو میں انہوں اپنے بچیاں سنیاں نو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں. کسی فرقے نال کوئی مخاطب نہیں, کسی فرقے نال کوئی گل نہیں, اپنے سنی دوستانوں میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو سمجھ لیں کہ باغ فدق جیڑا ہے ادا کی سنی کانسیپٹ ہے. تو ایک تاریخی واقعہ ہے جڑا نبی پاک دے وصال تو 6 دن بعد ہویا ہے. نبی پاک دے وصال تو 6 دن بعد. تو واقعہ ہے لیکن اس واقعے دی تشریح, تعبیر اور سمجھ وچ فرق ہے. ٹھیک ہے, واقعہ ہے لیکن وہ دی تشریح اور تعبیر وچ فرق. تو اس میں سمجھن واسطے قرآن پاک تو لگنا چاہیے. میں نہیں تو آندا کہ تسی سبحان اللہ جی آکھنی جے تے ہولی آکھو, صرف توجہ نال میرا مسئلہ سنو. جڑا تسی اتنی دب دب کے سبحان اللہ تے ہاتھ اچے ہاتھ اچے ہاتھ اچے, یہ ساڈا نہیں طریقہ. منہ اچے کرو تھوڑے جے تے گل دھیان نال سنو. اے جڑا کلچر ہے نا ہاتھ اچے ہاتھ اچے ہاتھ اچے, یہ کی ہے؟ کبھی رسول اللہ نے تقریر کردیاں انج فرمایا ہے, مولا علی کوفہ دی مسجد وچ مدینے دی مسجد وچ واز کردے ہے, کبھی سرکار نے اپنے مخاطبین نو فرمایا ہے ہاتھ اچے ہاتھ اچے. یہ ہے بس اسے دی یہی دکانداری کہ سمجھ نہ لین دیو, ہاتھ اچے آواز اچھی سمجھ نہ لین دیو. وہ بھائی گل سمجھو, گل سمجھو میرے بچے دھیان نال. میں تہاڈی داد دی کوئی غرض نہیں, مسئلہ سن لو. توجہ ہے بھائی, اس کلچر نو پرموٹ نہ کرو. ہاتھ لہراؤ تے ہاتھ اچے کرو تے جھنڈے بناؤ تے اینج کرو تے کہندے ربیا کرو. میں کیا گل جس وقت رسول اللہ نے مدینہ شریف اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو
اسلامی ریاست دے ڈھانچے نو چلان واسطے مالی طور تے جو ذرائع آمدن سن، سورس آف انکم، وہ ترے سن۔ کتنے سن؟ ترے طریقیاں تو حضور دی بارگاہ وچ مال آندا سی۔ مال زکات، مال غنیمت، مال فے۔ مال زکات، مال غنیمت اور مال فے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ترواں دی تفصیل قرآن وچ بیان کیتی ہے بے اے لینے کتھوں نے تے دینے کتھے۔ اے لینے کنہ کولوں نے، دینے کنہ نو۔ اے قرآن پاک نے ترواں دی تفصیل بیان کر دی۔ چوتھا کوئی ذریعہ آمدن ریاست مدینہ دا نہیں سی، نہ کوئی ٹیکس سن، نہ کوئی باقی معاملات سن، نہ کوئی اے آکھیا جاندہ باجے غریب چاہ دا کپ پی جاندے تیندے تے بھی ٹیکس لاؤ، جی کیوں دی چمچ پا باندے تو ان بھی دگنا کرو، ایسا نہیں سی۔ ریاست مدینہ دے چلان دے ترے سورس سن جتوں پیسے ہوں دے ہیں۔ نمبر 1 مال زکات۔ یا اللہ کنہ تو لینی؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سونیا زکات لینی ہے غریباں کو، امیراں کو، جنہ دا مال سال گزر جائے تو 40 روپیاں تو زیادہ ہے، 7.5 توڑے تو سونا زیادہ ہے، 52 توڑے تو چاندی زیادہ ہے، وہ بندے زکات دے۔ یعنی پیسے دی ایک حد مقرر ہو گئی کہ اے حد جدے کوڑ ایس تو زیادہ ہے، روپیے 40 نے، سال لنگ گیا ہے اور 40 ہی رہ یا ودے رہ، 7.5 توڑے سونا ہے تے 52 توڑے چاندی ہے، وہ بندہ زکات دے وے کیونکہ وہ امیراں میں شامل ہو گئے۔ دینی کنہ نو؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء، غریبان تے فقیران نو دینی۔ توجہ ہو گئی؟ اچھا اے جڑا صدقہ ہے اے امیران کو لینا ہے، غریبان دینا ہے، کیا آل رسول نو دے سکتے ہیں؟ تو آل رسول اس تو مستثنا کر دیتے گئے کہ انہاں نو صدقہ کھانا جائز۔ سید امیر ہو جائے تو زکاة دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا، یہ سید دی شان ہے اور اللہ دی بارگاہ جو انہاں نے انہاں دی رتبے دا بیان ہے، یہ لے ہی نہیں سکتا۔ صدقہ آل نبی واسطے جائز نہیں، بات ہی سمجھ آ گئی۔ مال زکاة دینا جنہ تمہیں لینا جنہ نویں او تے ہو گیا۔ ہن دوسرا سورس آف انکم ہے مال غنیمت، جنہوں قرآن پاک دی سورہ انفال دی پہلی آیت اللہ نے بیان فرمایا، یسألونک عن الانفال۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ تو انہیں کہہ دیں کہ آپ انہیں کہہ دیں قل الانفال للہ وللرسول، کہ یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ مال غنیمت وہ سی جدو مسلمان جنگ کر دے سا، کافراں کولوں جڑا مال حاصل کیتا جاندا سی وہ مال غنیمت سی، او دے چو رسول اللہ 5واں حصہ رکھ کے تے باقی حصہ مجاہدین وچ تقسیم فرما دے۔
توجہ ہو. دوسرا سورس آف انکم مال غنیمت لینا کافراں کو میں جہاد ہوئی اللہ تے اللہ دے رسول نو دینا ہے اور مجاہدین نو دینا ہے. حضور جڑا لیندے سن وہ اگو غریباں وچ تے ریاست دے کماں وچ حضور خرچ کردے. تیسرا سورس آف انکم سی مال فے. مال فے مال فے کی سی؟ قرآن کریم دی سورہ حشر دی آیت نمبر ہے 6. آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. مال فے او مال ہے جدو مسلمان جنگ کرن گئے لیکن کافراں نے جنگ نہیں کیتی. حضور دے روب تو انہوں نے کہا کہ جی اسی جنگ نہیں کر دے ساڈا مال تسی لے لو. تو اللہ نے فرمایا کہ اے مجاہدین چونکہ تساں دے واسطے نہ گھوڑے دوڑائے نہ تسی اے دے وچ جڑا ہے او محنت کیتی ہے نہ تسی خون بہایا ہے لہذا تہاڈا مجاہداں دا اے دے وچ حصہ نہیں. ولیکن اللہ یسلط رسولہ اللہ نے اپنے رسول کو اس پر مسلط کر دیا ہے اور یہ رسول اللہ سرکار کا ہے. تساں ادھے چون حصہ نہیں لے سکتے جی میں مال غنیمت چو لیندے سو. تو مجاہداں نو منع کر دیتا گیا. تو پھر اللہ نے یہ دسیا کہ یہ دینا کنہ نہیں. یہ جڑا مال ہے بغیر لڑائی تو تواڈے حصہ ہے مال فے یہ دینا کنہ نہیں. تو فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ یہ اللہ دا ہے وللرسول رسول اللہ دا ہے ولذی القربا اور رسول اللہ دے قربا دا ہے. رسول اللہ دے قربا دا ہے والیتاما یتیمہ دا ہے والمساکین اور مسکینہ دا ہے وابن السبیل اور مسافر. مال فیدے اتنے حصے دار نے اللہ رسول اللہ قربا یتیم مسکین اور مسافر اے انہاں دا ہے. اے دے پارٹنر اللہ مقرر فرما دے. باغ فدق بھی اسی طرح دا ایک باغ سی جڑا بغیر لڑائی تو رسول اللہ دے حصے آیا. اور ایک صرف باغ نہیں تھی بنو نزیر اور باقی اموال بھی مال فے وچ شامل سن. انہاں دا مال کٹھا ہو کے انہاں دی آمدن حضور کو آوندی سی اور جنہ جنہاں نو اللہ دے قرآن دسیا سی حضور تقسیم کر دیا. اپنے قریبیاں اپنی ازواج نو اپنی بیٹیاں نو رشتہ داراں نو حضور او دے چوں عطا کردے سن حصہ. سال دا خرچ دیندے آئے اور مسافران دیندے آئے یتیمان دیندے آئے مسکینان دیندے آئے. حضور انہاں تے خرچ کردے آئے. حضور اس دے گارڈین سن مال دے اللہ دی طرف مقرر کیتے گئے سن کہ حضور اس دے سپروائزر سن. حضور دی سپرویژن نے جو مال انہاں سارے جو پارٹنر نے انہاں تک جاندا سی. آپ کو سمجھ آ گئی؟ حضور دی بھی اے ذاتی ملکیت نہیں سی اللہ دا سی. اللہ وہ جتے حضور ساری کائنات دا ہی مالک ہے لیکن حضور دی سپرویژن سی. حضور اس کو تقسیم کر دیا ہے نائش کیونکہ آپ ریاست دے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سن تو آپ تقسیم فرما دیں. اور اہل بیت نو دے کے حضور حصہ دے لے سن. جدو رسول اللہ دا وصال ہو گیا 6 دن بعد علماء نے کتب وچ لکھا ہے حضرت سیدہ اتھے تھوڑا جا فرق ہے. ایک حدیث ہے بخاری شریف اور اس دی متعدد اسانید نے اور مختلف طرق تو کے حدیث ہے
کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق تو طلب فرمایا ہے، جبکہ ایک حدیث یہ ہے کہ آپ خود نہیں گئیاں، ارسلت فاطمہ تو الی ابا بکر، حضرت فاطمہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب نو انہاں کو بھیجیا ہے، گئیاں، اور میں بندہ ناچیز سید فیض الحسن اس حدیث تے اعتقاد رکھنا، کیونکہ حدیث دو نے، ایک وہ جنہاں سیدہ خود طلب فرمایا اور ایک وہ جنہاں وچ سیدہ نے کسے نو بھیجیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ بی بی پاک دا جانا انہاں دی شان دے لائق نہیں، بھیجنا انہاں دی شان دے لائق۔ اور پھر اگے کچھ دوست یہ کہندے ہیں کہ دربار سی تو دربار وچ بی بی پاک گئیاں، تو حضور دے وصال کیا حضور دے ویلے کوئی دربار ہے سی؟ حضور نے دربار بنایا سی؟ تو حضور دے وصال کو 6 دن بعد تے اس جدید دور وچ بھی دربار نہیں بندا، تو حضور دے وصال تو بعد انہاں 6 دناں وچ کیڑا دربار بنا لیا جتھے بی بی پاک حاضر ہونا سی؟ تو صحابہ نو اگر کوئی نہیں مندا تو اے دے وچ کوئی نہیں مسئلہ، نہیں بھی بندے مندے، لیکن نہ مننا بھی ہوئے تے شریکاں تے بھی جھوٹا الزام نہیں لینا چاہیے، حقائق نو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نہیں بھی بندے مندے، ہن جڑے سن نہیں مندے، جڑے آندے نے پیری مریدی شہی کوئی نہیں، ایویں نہ پیراں گل بڑائی، وہ چلو جے نہیں سن مندے تے سات بسم اللہ نہ منن، پر آج جڑے ساڈے منن والے کو انہاں تے ویکھن با انہاں دے کول نہ آکھیے متے وہ ساڈے نال ناراض ہون تے لڑائی نہ بنے، چلو اسی نہیں مندے تے اسی نہیں مندے، وہ مندے نے جو مندے نہ تی سمجھ آ گئی۔ تو مسئلے نو حقائق کی بنیاد تے پرکھنا چاہیے۔ ہن 14 پیڑھیاں تو قلعہ بوئندہ تسی پہ گٹ دے ہوتے، دوجا سر تے آکے قرآن دھر لے بھائی میرا ہے، تو مسئلہ سر تے قرآن دریال نہیں ہونا، انہاں کہنا ہے کاغذ پاٹا ہے پچھو کندے نا تے بول دئی۔ تو ایک کچھ بندیاں عادت ہوندی ہے جدو انہاں دی اور کوئی واہ نہ لگے، وہ ممبر تے بھی کھلوتے ہون تے قرآن اتے دھر لے۔ میں آج کہنا ایک قرآن سر تے دھرنا واسطے رب گلیا ہے، اللہ گلیا ہے پڑھنا، بھائی انہوں پڑھو جس لئے بھیڑ بندی ہے سر تے دھر لیں گے۔ یہ کیڑا طریقہ ہے کہ آپ 12 امامہ تو کسے سر تے قرآن دھر کے گل کیتی؟ رسول اللہ دی سنت ہے سر تے قرآن دھر کے گل کرنا، تو ایک اتھو طریقہ سی کڑ لیا بھائی جیڑے بندے بیٹھے ہو اس لئے سر تے ٹھوٹو قرآن چا دریا بلا اڑتے پاک ہویا ہے، بندہ نیان دے۔ تو اگر کوئی نیان دے وے تے ایسا یزید نو کو مننا ہے، میں نیان پہ مولوی دے دے، مولوی سر تے قرآن در کے آکھے بھائی یزید نو منو، بندہ ایڈا بیڑا نہ ہے تے ایسا آکھنا تو سارے دنیا دے قرآن ٹھپ چھڑا سا ان کو نو چنگیاں، کیونکہ حقائق اس گل دی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آل نبی دا دشمن سے۔ میرے بچے مسئلہ سمجھ اور یاد کر، ساڑھے اکھے اعتقاد وچ بی بی پاک کسے دربار وچ گئیاں، اچھا وہ اندر کتاب مائیں چ لکھے ہے بھائیہ لکھیا ہوئی دا، اسی کتاباں میں بھی لکھے ہے بھائی یزید بڑا متقی تے پرہیزگار سی، کتاباں میں لکھے ہے، اور یہ اتے کتاباں آ چکی ہیں، جس ایک کتاب دا نام ہے رشید ابن رشید، جڑی یزید کی شان وچ لکھی گئی، مروان بن حکم دی شان وچ کتاب ہن چھپی ہے، میرے کول پہنچی ہے میں دیکھی، مروان دے بارے بھی کتاب چھپ چکی ہے کہ وہ بڑا اللہ دا ولی تھی تے ایک بندہ سی، تاریخ سارے نو راضی کر دیے، یہ شے ایسی ہے، اسی اپنے عقیدے دی بنیاد تاریخ تے نہیں قرآن تے رکھی۔ حضور دے وصال تو 6 دن بعد، اور یاد رکھنا صحابہ دے سارے معاملات حضور دے دور وچ بھی صحابہ دے دور وچ بھی
مسجد وچ طے ہوندے سن. جی ایچ کیو بھی مسجد سی, سپریم کورٹ بھی مسجد سی, ہاں جی, اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی مسجد سی, آئی جی آفس بھی مسجد سی, اور پریزیڈنٹ ہاؤس بھی مسجد سی. تمام جتنے ادارے سن وہ مسجد وچ ہی سن. کوئی انہوں نے دفاتر الگ اور الگ بلڈنگز نہیں سن بنی ہوئی. حضور بھی اتھے ہی باندھے سن, ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھا کے مصلے تے بیٹھ کے سارے کام کر دیا, حضرت عمر بھی حضرت عثمان اتھے ہی ہوتے. تو حضرت سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ جڑا حضور تقسیم کرتے سن وہ اسی تقسیم ساڈا مال جڑا اس کو تقسیم کر دیو. اس جملے میں بڑی ایک پرابلم ہے. بی بی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا مین دے دیو, انہوں نے فرمایا تقسیم کر دیو. کی کر دیو؟ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ دیاں 8-9 بیویاں سن جدو حضور دا وصال ہویا ہے. کتنیاں؟ 9. انہاں 9 بیویاں دے کول اولاد کوئی نہیں. انہاں نو اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں, تو انہاں نے خرچہ کس دینا سی؟ سوال پیدا ہوئے گا نا بھی اگر سارا مال بی بی پاک منگ لے لیا یا انہوں نے دیتا جاندہ تو بیویاں نے خرچہ کون دینا سی؟ ریاست کی ذمہ داری سی انہوں نے خرچہ دینا. تو حضرت بی بی پاک نے نہیں فرمایا چونکہ بیوی وراثت وچ حصے دار ہوندی ہے. کیا نہیں ہے؟ تواڈیاں بیویاں تواڈی وراثت وچ حصے دار ہیں, تواڈیاں بیٹیاں تواڈی وراثت وچ حصے دار ہیں, تو پھر رسول اللہ دیاں بیویاں کیوں حصے دار نہیں؟ 9 بیویاں نے رسول اللہ دیاں اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ اس ویلے حیات سی, تو مال تے 10 میں تقسیم ہونا سی. اور انہاں 10 میں ایک بیٹی ابو بکر دی, ایک بیٹی حضرت عمر دی, ایک بیٹی ابو سفیان دی, حضرت ابو سفیان دی. تو اگر تقسیم ہوندہ تو انہاں دیاں 3 بیٹیاں بھی تو ملنا. اگر انہاں سارا تقسیم کرن لگیا انہاں دے دیتا ہوئے تو بی بی پاک نو منع کیتا ہوندہ تو پھر جرم سی. انہاں کی فرمایا ہے, اور اے سیدہ فاطمہ کلیا نہیں گھلیا, بیویاں نے بھی گھلیا ہے بندہ, بیویاں نے بھی بندہ بھیجیا ہے. کی فرمایا پترا جس لئے کو بندہ گل پیا کرتا ہوئے میری جان ان دھیان نال سنیا کرو, مڑ بھی چو گلاں نکل جاندیاں ذہن دی, میرے چو نکل جاندیاں تے تواڈیاں تے مڑ کیا باتاں نے. ہاں جی, یہ دھیان نال گل سمجھن والی ہوندی, پھر پتر ان سمجھ لینا چاہیے, پھر پیچھے بھول جاندی ہے تمہیں گل. چلو پیچھے اتاری صاحب تو لے کے مڑ سن دے رہا ہے, بار بار سنو گے نا تو سنیا پھر انہوں زیادہ سمجھ اس بات آئی. 9 بیویاں اور 10ویں حضور دی صاحبزادی, تقسیم 10 میں ہونا سی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کہ میں حضور دا جانشین ہاں, جتھے حضور سرکار باندھے سن اتھے میں بیٹھا, جویں حضور تواڈے گھر بھیج دیا ہے اوویں میں بھیجا, جویں حضور بھیج دے سن اوویں میں بھیجاں گا. بی بی پاک نے فرمایا یہ انج کرو گے؟ فرمایا کراں گا. فرمایا سی راضی. اور پھر اگر یہ صرف اتھوں تک ہوندی تے دی امپلیمنٹیشن نہ ہوندی تو پھر بھی بات سوچنے لائق کی, پھر ابو بکر بھیج دے رہے نے تے وہ لیندے رہے نے. جدو حضرت مولا علی سرکار دا دور آیا, حضرت عمر سرکار دا, انہوں نے حضرت عباس اور حضرت علی نے فرمایا کہ تسی لے جاؤ تے تسی تقسیم کر دے رہو, نو پرابلم. لیکن حضرت علی اور عباس پاک نے کچھ دنوں تو بعد پھر انہوں نے دے دیتا کہ تسی جی میں بڑھ دیا انجی بڑھ دیا.
تو ساتھیوں اور عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ دے متعلق اہل سنت، اہل محبت، اہل عشق اور اہل ادب دا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسے کو مانگ نہیں سکتے، وہ کسے کو مانگ سکتے، کیونکہ ساڑھے نزدیک وہ عطا کرن والے نے، وہ منگن والے نہیں، وہ عطا کرن والے نے، منگن والے عطا کرن والے نے۔ کائنات انہاں دے بوئے تو منگ دیئے، وہ کسے دے بوئے تو نہیں منگ دے۔ اینی ساڑھی صرف فرق ہے سمجھنے، اسی او ہر گل جڑی آل محمد دی شان دے لائق نہ ہوئے اساں کدی نہیں منی۔ اے ویکھو نا، جیڑا میں مثال دیندہ رہتا ہوں نا ظفر صاحب، کہ جیڑا منگتا ہے وہ ہاتھ کرتا ہے آنج، تے جیڑا دیندہ ہے وہ کرتا ہے، اے میں مثال دیتا ہوں، تو جیڑا منگتا ہے وہ دا ہاتھ نیواں ہوندا ہے تے دین والے دا ہاتھ اونچا ہوندا ہے، تو ساڈا دل ہی نہیں مندا کہ سیدہ فاطمہ زہرا دے ہاتھ ٹوٹتا کائنات کسے دا ہاتھ ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا دے ہاتھ تو اونچا کائنات کسے دا ہاتھ ہو سکتا ہی نہیں جی اگے بی بی پاک ہاتھ کرن۔ ایہی تے گل او بھائیا اسی غریب جے سید ہم 15ویں صدی دے آنجا سی بھی نہیں کرتے، اے گجراں چک لیاں ہو دامی بار تے مہینے ہے تو اڈے کو آؤں دیا، کدی تو اڈے کو منگیا ہے؟ بولنا ایک باری بھی آکھیا نے بھائی انہیں دے ہوتے ہونے ہیں، بھائی منگنا تے اسی اپنی توہین سمجھنے آتے، تسی بی بی پاک دے بارے کی خیال رکھ دے ہو؟ پتر مسئلے دی سمجھ لو، میری گل دی سمجھ لو، منگنا انہاں دی شان نہیں، عطا کرنا انہاں دی شان ہے۔ آؤ میں کئیاں باری یہ گل کیتی ہے، 3 سپارے قرآن پڑھو، ایک آیت بھی چکڑ دے ہو جی دے لکھیا ہوئے آل محمد منگے ہے، کسے کو جیڑے سپارے چکھولے ہوئے اے لب پونا ہے کہ آل محمد عطا کرن والے۔ عورت سارے بچے بڑے دھیان نال سن، عورت 3 تھاواں تو مانگ سکتی ہے، بیٹی اپنے باپ کو مانگ سکتی، بیوی اپنے شوہر کو مانگ سکتی، ماں اپنے پتر کو مانگ سکتی۔ سیدہ فاطمہ زہرا دے پتر شہیداں دے سردار تے جنتیاں دے سردار نے، انہاں دے خامد ولیاں دے سردار نے، انہاں دے والد نبیاں دے سردار نے، جڑی جیدہ ہر رشتہ سرداراں نال جڑیا ہے۔ جا کے جملہ سنو، جیدہ ہر رشتہ سرداراں نال ہے، اور او سردار نے جنہ کو جگ مانگ کے کھاوے، بی بی زہرا پاک نے ساری زندگی انہا ترمہ کو نہیں منگیا، اور کسے کو جا کے کیویں مانگ سکتی ہیں؟ بندے روڑا پا جھڑ دن میں آنا ایس ایک گل تے ساری عمر بے کے لگا رہو دے سوچی پہ آ رہو کہ سیدہ فاطمہ نے ساری زندگی رسول اللہ تو نہیں منگیا، ابا جان کڑو کیڑی دی نہیں مانگ لگی کہ میں نے ایسے شہدی لوڑے میں دیو نہیں منگیا، مولا علی تو نہیں منگیا کہ میں نے محل چاہی دے، میں نے کوٹھی چاہی دی ہے، میں نے بنگلے چاہی دے، میں نے نو چاہی دے، میں نے سواریاں چاہی دی، ساری زندگی نہیں منگیا، خود چکی گیڑ کے روٹی پکا کے کھوائی اپنے پتران پر، مولا علی نے نہیں آکھیا کہ میں نے دیو، آگ بڑی ہے نہیں بڑی تے نہیں بڑی پر منگیا مولا علی تو بھی نہیں، جس علی کو کائنات منگ دیئے سارا پاک تھے اس علی تو نہیں منگیا،
جس حسن تے حسین دا نام لے کے کائنات رب کو پی وسیلے نال منگ دیئے، زہرا تے حسن تے حسین ورگیاں پتران تو نہیں منگیا، انہاں کسے دربار جا کے کی کھجورہ منگنیاں یا کسے کرو ساتھیوں تے بس بندیاں لڑنا ہوندہ ہے تے کوئی جٹ لگانا ہوندہ ہے تے ویڑا گزارنا ہوندہ ہے تے مسئلے ہی ہو جے چھیڑ دیں دن قال رسول اللہ دی آل دی شان دی کرنی چاہیے 1400 سال ہو گئے وکیل لگے نے بیسی جی وکیلاں تو وکالت اجے تھی مکنو ہی نہیں وکالت موک گئی تے تُساں چوانی دینی جو کوئی نہیں وکالت مکا چھڑیے تے تُساں کو سان جان لگیا چوانی پھدینی لہذا وکالت جاری رہے وکیل صحابہ ہونتے وہ اپنے دلائل دے جان وکیل آل محمد ہونتے وہ اپنے دلائل دے جان تاکہ قوم فیس دین دی رہے تو اسی تے نہ کوئی آل محمد دے وکیلاں تے نہ کوئی اصحاب محمد دے وکیلاں اسی تے غلامہ دعا گھران دے وکیل کوئی نہیں انہاں دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرے اے ساتھی اور عزیزو انہاں گلاں تے باس لوگ بنائی رکھ دیں جنہاں گلاں دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی ساڈا عقیدہ ساڈی محبت تے عشق وے اسی تے ہن وی رسول اللہ دی بارگاہ چ یا رب دی دعا بارگاہ دعا کریے تو زہرا پاک دے وسیلے نال کرنے اور دعا کر دے انہاں ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر یک نگاہ گاہ گاہ از طفیلِ پنجتر ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا مولا علی سرکار دی بارگاہ وچ ایک منگتا آیا عرض کر دے یا علی مینوں ضرورتاں بڑیاں نے تیرا وڈا بوا ویکھ کے آیا اللہ اکبر کہندا یا علی سرکار میں منگتا تیرا کہیے یا علی سرکار میں منگتا میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا کہیے یا علی سرکار میں منگتا میرے مرشد علی سرکار نے زمین تو ایک پتھر اٹھایا ہے اٹھا کے مٹھی بچ لے کے پھوک مار کے فرمایا لے بھئی منگتیا لے جا
انہیں ویکھیا اٹھایا پتھر نے میرے سامنے، اٹھایا تے پتھر ہی نے میرے سامنے پھوک مار کے دیتا نے، پتہ نہیں ان پتھر دا کی بندا ہے۔ جدو باہر لی جا کے مٹھی کھولی، مٹھ وچ لال پیا چمکا ماردا۔ اے عزیزا، جن دا ایک پھوک منگتے نو کروڑ پتی بنا دے وے، انہاں نو دوجیاں کول منگن واسطے نہیں گھلنا چاہیے۔ جنہاں دا ایک پھوک غریباں نو امیر کر چھڈے او دوجیاں کول منگن جاندے۔ اللہ اکبر، اے اہل اسلام اہل سنت دا ایمان ہے۔ اگر کسی بھائی دا کوئی اور اعتقاد ہے تے لکم دینکم ولی دین، انہاں دا اگر عقیدہ ہوئے تو اپنا عقیدہ بسم اللہ، میں وہ دسنا ہے جو میرا عقیدہ ہے۔ میرے عقیدے وچ سنی سکول آف تھاٹ، سنی سکول آف تھاٹ دے اندر آل نبی عطا کرن والے نے، منگن والے نہیں۔ کائنات حضور دی آل دے در تو منگ کے کھاندی ہے، او کسے بوئے تے منگن نہیں جاندے۔ تے ایمان اور عقیدہ بنایا ہویا، یا علی سرکار میں منگتا بیلیا۔ ساری تقریر بھول جائیں تے بھول جائیں، پر اے جملہ نہ بھولنی، ساری کائنات حضور دی آل دے در تو کھاندیے، حضور دے صدقے کھاندیے۔ اسی انہاں نو دوجیاں کولوں منگن والا نہیں مندے۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ ایتھے لگا ہویا، یا علی سرکار کہیے، یا علی سرکار میں منگتا تیرا، یا علی سرکار میں منگتا تیرا، یا علی۔ کسی نو پتر چاہیدہ ہوئے تے آل رسول تو منگدا ہے، کسی نو روٹی چاہیدی ہوئے تے آل رسول دے در تو منگدا ہے۔ بھائیا تانوں سمجھ نہیں آئی، انہاں دی عظمت واسطے اللہ دا قرآن فرمائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یتیم بھی آلے حضور دے بوئے تے، مسکین بھی آلے نبی دے بوئے تے، قیدی بھی آلے رسول دے بوئے تے۔ کائنات جی دے دعا دیتے آکے منگدی ہوئے، وہ کسے اور کرو کیوں منگن گے، اللہ دے ہی نہ چھڑیا ہویا۔ توجہ ہوئی کہ سنو بھائیو، جس بندے آل رسول نو سمجھیا نہیں، وہ اس تھان تے جھگڑا کیتی کھلوتا ہے۔ جن آل رسول نو سمجھیا ہوئے اتھے نے کائنات ساری انہاں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڑھے ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ واہ میرے اعلیٰ حضرت تواڈے کیا کہنے کی پیانا؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اللہ خالق کل، حضور مالک کل نے تانا پیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔
ساڈا کسی گھر نال پلاٹ دا ایتھے پنڈ وچ رولا پی جائے، ایک گھر آکھے پلاٹ میرا ہے، دوجا آکھے پلاٹ میرا ہے، رولا پی گیا جی کھندا ہے جی کھندا ہے، لو جی وہ رولا پی گیا، پڑھدیاں انہاں دا ایک چور ڈی سی او لگ گیا، ضلع دا ڈی سی او لگ گیا، جائیں پلاٹ کا فیصلہ کرنا وہ آپ لگ گیا، ہون تے چاہیے نا باو اپنا لے لوے، ہون تے روڑا کوئی نہ جی، ابو بکر بھی نہ دیتا، عمر بھی نہ دیتا، عثمان غنی بھی نہ دیتا، جدو مولا علی آپ جو بن گیا ہے سارے مالک، مولا علی آپ جو بن گیا ہے سارے تو پہنا فیصلہ باقی دا نہ لکھنا چاہیے دا بے تا ساڑھا سامدھے ہو انتے جو منڈیا ہے انہاں بھی فرمایا جو پہڑیاں دا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے وہ دے ہی ران دے جی میں سائیاں رکھیا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں میں آنا جس شہدہ روڑا مولا علی مرشد سرکار ساڑھے نہیں پایا سان مریدانوں دیکھے دے روڑے پہ گئے اے نہ لڑیا کرو اے گلہ لڑن آڑیاں کوئی نہیں اللہ قرآن نے فرما دیں تلک امت قد خلق لہا ما کسبت ولکم ما کسبت جڑیاں قومہ پیڑا لنگ گئیاں انہاں جو کیتا ہے انہاں اپنے رب دی بارگاہ سے انہاں دا جواب دینا ہے تساں ان دا جواب دینا ہے جو تسی کر دے پے ہو تو اڈے کو انہاں دا سوال کوئی نہیں ہونا اپنی تیاری کر بھائیا تو کی جواب دینا ہے ساتھیو اور عزیزو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی مضبوطی نال تھامو اے فرقے چھڑ دیو تو اڈی مہربانی فرقہ وارانہ ذہن نہ بناؤ اتحاد کرو دین نو اتحاد دی لوڑے دینی قوتانو متحدون دی ضرورت ہے اور او مسائل نہ بیان کریا کرو جنہ دی وجہ تو غصہ آوے کوئی محبت آڑا تے پیار آڑا کام جوڑن آڑا کریا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بات اور جڑے علماء اور انہوں نے دسیا کرو کہ بھائی جی لڑانا لی گل نہیں کرنی محبت آڑی گل بات ہی سمجھ آگئی کہ نا سو ساتھیو اور عزیزو دین تے عمل دا ذہن بناؤ اللہ تو انو تے میں نو عمل کرن والا بنائے جدو اسی عمل کرن والے بن جاؤں گے نا تو ساڑھے اللہ دا ساڑھے اتے فضل خاص نازل ہو جائے گا آل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی محبت ایمان ہے کوئی سنی ایسا نہیں ہو سکتا جی نالے رسول نال محبت ہوئے اور واقعے کہ میں محبت تو بغیر سنی ہو سکنا محبت آل نبی تو بغیر کوئی سنی نہیں ہو سکتا اور ادب صحابہ تو بغیر بھی کوئی سنی نہیں ہو سکتا اہل سنہ دیاں نشانیاں میں چوئے نشانی ہیں حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہوندے نے حضور دی آل دے بھی نوکر ہوندے نے اور بھائیہ ساڑھی کیڑی گل کرنا ہے حضور جیڑی قدمہ میں جتی پا لینا ساتھے انہوں جتی کدی نہیں سدیا ساتھے انہوں بھی نالین شریف سدے رہا جانے من سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سنیاں دے مزاج میں عادتہ میں چلنا نے ادب رکھ شکیا ہے الحمدللہ اسی ادب والے ہیں اور اس عقیدے والے ہیں کہ بے ادبا نہیں خبر ادب دی دیو کہ ادبا تو واجے نہ تھیون کار
قدیم دے کھیڑے ہائے او کدی نہ تھیمن رانجے ہو ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو عزیز اور ساتھیوں سارے بھائی دعا پڑھو الحمدللہ